سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ گبن نے یہ بھی لکھا ہے کہ ادھر ترکوں نے جرمنی پر حملہ کر دیا، لیکن پولینڈ کے بادشاہ سوبسکی نے ترکوں کو جرمنی کی سرحد پر روک لیا اور کبھی بھی آگے نہ بڑھنے دیا۔ گبن لکھتا ہے کہ ترکوں اور عربوں کے یہ حملے کامیاب ہو جاتے تو آج یورپ کا مذہب عیسائیت کی بجائے اسلام ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک آمریت کا یہ مظاہرہ نہ کرتا کہ موسیٰ اور طارق کو دمشق حاضری دینے کا حکم بھیج دیا تو یہ دونوں شریک ساز سپہ سالار فرانس کو فتح کر کے ہی دم لیتے۔ موسیٰ بن نصیر جو میدان جنگ میں ایک قابل اور بے خوف اور جاریہ سپہ سالار تھا، میدان جنگ کی باہر غیر معمولی طور پر دانشمند تھا۔ نواب ذوالقدر جنگ بہادر نے اپنی کتاب خلافت اندلس میں 2-3 غیر مسلم مورخوں کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے جو عربوں کی خصوصی ذہانت کا پتہ دیتا ہے۔ یہ واقعہ اشبیلیہ کے محاصرے کا ہے۔ یہ محاصرہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ اشبیلیہ کی فوج نے مسلمانوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا، لیکن مسلمانوں کے دباؤ سے گھبرا کر صلح کی بات پر آ گئے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک جگہ سے مسلمانوں نے شہر کی دیوار توڑ لی تھی اور بہت سے مسلمان جو سب کے سب عرب اندر جانے لگے۔ عیسائی فوج نے ان عربوں پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ ان تمام عربوں کو مار ڈالا۔ بعد میں وہاں ان شہیدوں کا یادگاری مینار تعمیر کیا گیا جو برج شہداء کے نام سے مشہور ہوا اور آج بھی موجود ہے۔ اتنے زیادہ نقصان سے گھبرا کر موسیٰ نے صلح کی پیشکش کی۔ شہر کے چند سرکردہ افراد موسیٰ کے پاس آئے۔ موسیٰ نے اپنی شرائط پیش کیں جو شہر والوں نے قبول نہ کیں۔ دوسری ملاقات 2 روز بعد طے ہوئی۔ موسیٰ کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ اس وقت تک خضاب سے صرف مسلمان واقف تھے۔ خضاب مسلمانوں کی ہی ایجاد تھی۔ اندلس کے لوگ خضاب سے ناآشنا تھے۔ اشبیلیہ کا وفد صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے دوسری بار آیا تو موسیٰ نے داڑھی اور سر کو خضاب لگا رکھا تھا جس کا رنگ سرخ تھا۔ وفد کے آدمی موسیٰ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کے سفید بال سرخ کیسے ہو گئے ہیں۔ صلح کی شرائط پر مذاکرات شروع ہوئے اور ناکام ہو گئے۔ ایک اور ملاقات کا فیصلہ ہوا۔ 2 دنوں بعد فریقین کی پھر ملاقات ہوئی۔ یہ مذاکرات اس وجہ سے ناکام ہو رہے تھے کہ موسیٰ کی شرائط بڑی سخت تھیں۔ وہ انہیں ہتھیار ڈالنے کو کہہ رہا تھا۔ آخری ملاقات کے لیے اشبیلیہ کا وفد گیا تو دیکھا کہ موسیٰ کی سرخ داڑھی اور سر کے بال سرخ کی بجائے کالے تھے۔ اس نے کالا خضاب لگایا تھا۔ موسیٰ کی عمر 80 سال کے قریب تھی اور وہ ذرا سا جھک کے چلتا تھا۔ آخر ملاقات کے دن موسیٰ جوانوں کی طرح سیدھا ہو کر ٹہلتا رہا۔ اس روز بھی مذاکرات ناکام رہے۔ موسیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں وفد سے کہا کہ اب وہ ان سے شہر کے اندر ملے گا اور ان کی فوج کی لاشوں پر اپنی فوج کو گزار کر شہر میں آئے گا۔ اب میری تلوار شرائط طے کرے گی۔ نواب ذوالقدر جنگ بہادر لکھتے ہیں کہ اشبیلیہ کا وفد واپس چلا گیا اور یہ سرکردہ افراد آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ ان کی شرطیں مان لو۔ وفد کے لیڈر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس سپہ سالار موسیٰ کے پاس کوئی مافوق الفطرت طاقت ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ کتنا بوڑھا تھا؟ اس کی داڑھی کا ایک بال بھی کالا نہیں تھا، پھر اس کے بال سرخ ہوئے اور آج وہی بال کالے ہو گئے ہیں اور اب وہ جوانوں کی طرح چلتا اور بولتا ہے۔ یہ بھی دیکھو کہ یہ مسلمان دیکھتے ہی دیکھتے سارے ملک پر چھا گئے ہیں۔ موسیٰ کی تمام شرائط مان لی گئیں۔ یہ ایک نفسیاتی حملہ تھا جو کامیاب رہا تھا اور یہ موسیٰ بن نصیر کی عقل و دانش کا ایک مظاہرہ تھا۔ موسیٰ نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ اسے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ اور طارق بن زیاد دمشق کے لیے روانہ ہو گئے اور تلیطا پہنچے۔ سالار مغیث رومی بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ موسیٰ اسے اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ نہ تھا۔ امیر محترم مغیث رومی نے کہا، میں نے کرتبہ فتح کیا تھا۔ کرتبہ کے گورنر نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور ہمیں بہت جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ میں نے گورنر کو گرفتار کر لیا تھا۔ آپ اپنے ساتھ امیر المومنین کو پیش کرنے کے لیے 30,000 جنگی قیدی اور بہت سی کنیز اور لونڈیاں لے جا رہے ہیں۔ میں صرف یہ ایک قیدی امیر المومنین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کیا میرا حق نہیں؟ یقیناً یہ تمہارا حق ہے، موسیٰ نے کہا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ موسیٰ بن نصیر تلیطا میں کچھ دن قیام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک تیز رفتار قاصد اس پیغام کے ساتھ دمشق کو دوڑا دیا تھا کہ وہ اور طارق آ رہے ہیں۔ تلیطا میں موسیٰ نے تمام تحفے جو خلیفہ کو پیش کرنے تھے اور تمام مال غنیمت جو بیت المال کے لیے رکھا گیا تھا الگ کروانا شروع کر دیا۔ جنگی قیدی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ موسیٰ نے ان قیدیوں کو بھی دیکھنا اور ان میں سے اپنے ساتھ دمشق لے جانے کے لیے قیدیوں کا انتخاب کرنا تھا۔ جولین اور اپاس موسیٰ کے ساتھ تھے۔ اپاس میرینا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میرینا کا تفصیلی ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اپاس اور میرینا نوجوانی میں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ اس وقت اپاس کا بڑا بھائی وٹیندرا اندلس کا بادشاہ تھا۔ اپاس میرینا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے بادشاہ بھائی نے اسے اجازت نہ دی کیونکہ میرینا یہودن تھی اور وہ ایک عام خاندان کی لڑکی تھی۔
کچھ ہی عرصے بعد راڈرک نے فوج کو اپنے زیر اثر کر کے وٹینرا کے خلاف بغاوت کر دی جو کامیاب رہی۔ راڈرک نے وٹینرا کو قتل کر دیا۔ وٹینرا کا خاندان اندلس سے بھاگ کر سیوستا چلا گیا جہاں کے حکمران جولین نے انہیں پناہ دی۔ ایک روز اتفاق سے راڈرک کی نظر میرینا پر پڑ گئی۔ میرینا بڑی ہی حسین اور دلکش لڑکی تھی۔ راڈرک بادشاہ تھا، اس نے میرینا کو شاہانہ حکم سے اپنے ہاں بلایا اور اسے اپنے حرم میں شامل کر لیا۔ میرینا جو ایک بھلی لڑکی تھی گناہوں کی دنیا میں پہنچ گئی۔ وہ یہودن تھی، اوپاس کے ساتھ تو وہ مخلص تھی، لیکن اسے زبردستی شاہی حرم میں داخل کر کے اس کے جذبات کا گلا گھونٹا گیا تو اس میں یہودیوں کے فطری اوصاف بیدار ہو گئے۔ فتنہ، ریاکاری، عیاری، ان اوصاف کی بدولت وہ راڈرک کے منظور نظر بن گئی اور شاہی محل پر چھا گئی۔ پہلے یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ طارق بن زیاد اندلس میں داخل ہوا تو اوپاس بیس بدل کر تلیتا گیا اور میرینا سے ملا اور اسے طارق بن زیاد کی درپردہ مدد کے لیے آمادہ کیا۔ اب اوپاس اور میرینا ادھیڑ عمری میں تھے۔ میرینا نے جو مدد کی وہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اس نے راڈرک کے ساحر کو قتل کر دیا تھا جو راڈرک کی فتح کے لیے کالا جادو کر رہا تھا۔ راڈرک مارا گیا تو میرینا کی دنیا ہی بدل گئی۔ جب طارق تلیتا پہنچا تو میرینا نے یہودی ساحر کی لاش طارق کو بطور تحفہ پیش کی اور خود غائب ہو گئی۔ اب موسیٰ بن نصیر تلیتا آیا تو اوپاس میرینا کو ڈھونڈنے لگا۔ تلاش بسیار کے بعد اسے میرینا کا سراغ مل گیا۔ وہ وہاں پہنچا۔ وہ چھوٹی سی ایک عبادت گاہ تھی۔ میرینا تلیتا کی رہنے والی تھی لیکن وہ اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ اس کے ماں باپ کہیں چلے گئے تھے۔ یہ عبادت گاہ قدیم اور غیر آباد تھی۔ میرینا نے اسے صاف کر کے وہاں ڈیرا ڈال لیا تھا۔ اس نے سادہ سا لباس پہن لیا تھا، سر پر ایک کپڑا لپیٹ کر رکھتی تھی جس میں سے ایک بال بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اوپاس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر وہ تاثر نہ آیا جس کی اوپاس کو توقع تھی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری رہا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اوپاس نے اس سے پوچھا۔ عبادت، میرینا نے وجدانی سی کیفیت میں جواب دیا۔ خدائے یہودا سے گناہوں کی بخشش مانگ رہی ہوں۔ تم کیوں آئے ہو؟ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں میرینا، اوپاس نے کہا۔ تمہاری جگہ یہ نہیں، تم شاہی محل کی ایک اہم فرد ہو۔ شاہی محل؟ میرینا نے تنزیہ کہا۔ وہ محل جس میں میرے جذبات کا، میری جواں امنگوں کا اور میری محبت کا خون ہوا تھا۔ اب اس محل میں راڈرک نہیں، اوپاس نے کہا۔ راڈرک کے خاندان کا ایک بھی فرد نہیں۔ اس محل میں اب مسلمان حکمران آ گئے ہیں اور وہاں بدی کا نام و نشان نہیں۔ وہاں کوئی شراب نہیں پیتا، کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی۔ محل پاک ہو گیا ہے۔ میں ناپاک ہوں اوپاس، میرینا نے کہا۔ میں باقی عمر اپنی روح کو پاک کرنے میں گزار دوں گی۔ میں تمہیں مسلمانوں کے امیر کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، اوپاس نے کہا۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ عورت جس نے درائے کاولید کی جنگ میں راڈرک کو شکست دلائی تھی۔ پھر مسلمانوں کا امیر مجھے انعام دے گا، میرینا نے کہا۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا اوپاس؟ میں انعام و اکرام کی دنیا سے بہت دور نکل آئی ہوں۔ امیر موسیٰ بن نصیر تمہیں دیکھنا چاہتا ہے میرینا، اوپاس نے کہا۔ کہ تمہارے دل میں میری محبت نہیں رہی؟ میں تمہیں محبت کا واسطہ دیتا ہوں، میرے ساتھ چلی چلو، پھر واپس آ جانا۔ امیر موسیٰ دمشق جا رہا ہے۔ محبت کے نام پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اوپاس کے ساتھ چل پڑی۔ ایک یورپی مورخ گیانگوز لکھتا ہے نے لکھا ہے کہ میرینا کی تو شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ وہ تارک الدنیا ہو گئی تھی، اس حد تک کہ اس کی روحانی قوتیں بیدار ہو گئی تھیں۔ طارق بن زیاد، جولین اور اوپاس نے موسیٰ بن نصیر کو تفصیل سے سنایا تھا کہ میرینا نے راڈرک کی فوج کو کس طرح شکست دلائی تھی۔ اب وہ میرینا اس کے سامنے کھڑی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ خاتون، موسیٰ نے میرینا سے کہا۔ ہمارے لیے تم قابل قدر ہو، ہم اس کا صلہ دیں گے۔ اوپاس نے میرینا کو اپنی زبان میں بتایا کہ امیر نے کیا کہا ہے۔ تمام باتیں اوپاس کی معرفت ہوئیں۔ میرینا کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ کچھ سن ہی نہ رہی ہو۔ اس کی نظریں موسیٰ کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ اپنے امیر سے کہو اپنے وطن واپس نہ جائے، میرینا نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ یہ سفر ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ اگر میں چلا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ موسیٰ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے لیے بہت برا ہوگا، میرینا نے کہا۔ ذلت و رسوائی ہوگی، شاید کچھ اور بھی ہو جائے۔ اس کی آواز بلند ہو گئی اور اس کی آواز میں گھبراہٹ آ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، نہ جائیں امیر، نہ جائیں، انجام اچھا نظر نہیں آتا۔ آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ ان آنکھوں کو پھر کبھی اندلس دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ موسیٰ ہنس پڑا۔ مسلمان اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں خاتون، موسیٰ نے کہا۔ اللہ کے کاموں کے متعلق کوئی انسان پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مسلمان کسی انسان کی پیش گوئی کو سچ سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرے گا تو شرک کا گناہ گار ہوگا۔ میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہی، میرینا نے کہا۔ میں شاید اپنے مذہب کے متعلق بھی کچھ نہیں جانتی۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ مجھے کس طرح پتہ چلا ہے کہ آپ کے اس سفر کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے اشارے سے مل رہے ہیں، مجھے آپ کے ارد گرد موت گھومتی پھرتی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا تم نے کسی استاد سے یہ علم حاصل کیا ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ نہیں، میرینا نے جواب دیا۔
میرے اندر سے، میرے اپنے ہی وجود سے ایک روشنی پھوٹتی ہے۔ میں آپ کو گناہ گار نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بتا دیتی ہوں کہ میں کیا تھی اور کیا ہو گئی ہوں، کہاں تھی اور کس دنیا میں جا پہنچی ہوں۔ اوپاس مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ اوپاس مجھے سب کچھ بتا چکا ہے۔ موسیٰ نے کہا، تم پر جو ظلم ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ اس سے آگے بتاؤ تم کہاں پہنچ گئی ہو۔ دنیا کے ایک تاریک گوشے میں میرا بسیرا ہے، میرینا نے کہا۔ میں مظلوم تو ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتی ہوں۔ میں راڈر کی داشتہ بنی رہی۔ میں نے راڈر کو اپنی مٹھی میں لینے کے لیے عیاریاں کیں، فریب کاری کرتی رہی اور اپنے فائدے کے لیے جس کسی کو دھوکہ دینے کی ضرورت پڑی اسے دھوکہ دیا، اور اسی ریاکاری میں میری جوانی گزر گئی۔ پھر میں نے ایک آدمی کو قتل کیا، یہ میری قوم کا ساحر تھا۔ اگر میں اسے قتل نہ کرتی تو ایک بے گناہ لڑکی اس کے ہاتھوں قتل ہو جاتی۔ وہ راڈر کی فتح کے لیے اس لڑکی کی جان کی قربانی دینا چاہتا تھا۔ یہ میں سن چکا ہوں، موسیٰ نے کہا۔ یہ ہم پر بہت بڑا احسان تھا، میں تمہیں اس کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ نہیں میرے بزرگ، میرینا نے کہا، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ احسان کیا ہے تو اپنے آپ پر کیا ہے۔ میں نے راڈرک سے انتقام لینا تھا، لے لیا۔ اب میرے دل میں کسی صلے یا انعام کا لالچ نہیں۔ میں اپنی روح کو گناہوں سے پاک کر رہی ہوں۔ اب تو سارے اندلس کی بادشاہی میرے قدموں میں رکھ دو تو بھی اس گوشے سے نہیں نکلوں گی جس میں نے اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے۔ میری روح پاک ہو گئی ہے۔ میں جہاں رہتی ہوں وہاں اب عالم ارواح کی روحیں بھی آتی ہیں۔ شاید وہ مجھے آنے والے وقت کی خبریں سناتی ہیں۔ موسیٰ بن نصیر کی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی زبان میں اپنے سالاروں سے کہا، اس عورت کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، اور میں آپ کو ایک اور خطرے سے آگاہ کر دیتی ہوں۔ میرینا نے کہا، مجھ پر مہربان نہ ہو جانا۔ یہ نہ سوچنا کہ مجھے اس قدیم عبادت گاہ سے اٹھا کر اپنے محل میں لے آئیں گے اور مجھے عیش و آرام میں رکھیں گے۔ اوپاس نے مجھ سے محبت کی تھی تو اس کے خاندان کی بادشاہی خاک و خون میں ڈوب گئی اور اس کا بھائی جو بادشاہ تھا قتل ہو گیا۔ راڈرک مجھے محل میں لے آیا اور مجھے منظور نظر بنا لیا۔ اس کی بھی بادشاہی کا نام و نشان مٹ گیا اور وہ مارا گیا۔ میں آپ کے محل میں نہیں رہوں گی، اس نے ذرا خاموش رہ کر کہا۔ میں آپ سے ایک بار پھر کہتی ہوں کہ اس سفر کا خیال دل سے نکال دیں۔ وہ چپ ہو گئی۔ سب خاموش تھے، جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ میرینا اٹھی اور پروقار سی چال چلتی دروازے تک گئی، رکی اور پیچھے کو مڑی۔ مسلمانوں کی امیر، اس نے کہا، اندلس بدروحوں کا دیس ہے۔ یہاں انسانوں کا خون بہتا آیا ہے اور خون ہی بہتا رہے گا۔ یہاں کی زمین میں بڑے خوفناک اور پراسرار راز دفن ہیں۔ یہاں کی فضا میں بھید پوشیدہ ہیں۔ اور وہ دروازے سے نکل گئی۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ دلی ہمدردی ہے، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ سفر کی تیاری جلدی مکمل کر لو۔ اندلس کا دارالحکومت تلیتا نہیں، اشبیلیہ ہوگا۔ 1-2 دنوں میں ہمیں اشبیلیہ کو روانہ ہونا ہے۔ وہ خاصا بڑا قافلہ تھا جو 2 دنوں بعد اشبیلیہ کی طرف جا رہا تھا۔ موسیٰ کا بیٹا عبدالعزیز اشبیلیہ میں تھا۔ اس سے پہلے اطلاع دے دی گئی تھی کہ موسیٰ اور طارق آ رہے ہیں۔ اس اطلاع پر عبدالعزیز کی بیوی ایجلونا یکلخت سرگرم ہو گئی۔ امیر کا استقبال سارا شہر کرے گا، ایجلونا نے عزیز سے کہا۔ شہر کی آبادی شہر سے باہر جا کر راستے کے دونوں طرف کھڑی ہو کر امیر موسیٰ بن نصیر کا استقبال کرے گی۔ نہیں ایجلونا، عبدالعزیز نے کہا، امیر موسیٰ پسند نہیں کریں گے۔ ہمارا مذہب ایسے شاہانہ انداز کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کو راستے میں کھڑا کر کے استقبال کرایا جائے۔ اسے ہم غرور اور تکبر کہتے ہیں۔ یہ فرعونوں کا طریقہ ہے۔ یہاں کے لوگ مسلمان نہیں، ایجلونا نے کہا۔ یہ تمہیں امیر موسیٰ اور سپہ سالار طارق کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ بادشاہوں کے عادی ہیں۔ اگر تم نے انہیں یہ تاثر دیا کہ تم بھی انہی جیسے انسان ہو تو ان پر تمہارا رعب اور دبدبہ قائم نہیں ہوگا اور یہ بغاوت پر اتر آئیں گے۔ میں تمہارے عظیم باپ کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکوں گی کہ وہ عام لوگوں کی طرح آئیں اور رعایا ان کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ یہ انتظام میں کروں گی۔ تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ ایجلونا ایک بڑا ہی حسین سحر بن کر عبدالعزیز پر غالب آ گئی تھی اور عبدالعزیز رند مریدوں جیسی حرکتیں کرنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالعزیز بڑا ہی قابل اور زبردست سپہ سالار اور دانشمند منظم تھا۔ ایجلونا ملکہ بننا چاہتی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ موسیٰ بن نصیر آ رہا ہے تو اس نے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ امیر مصر و افریقہ اندلس کچھ دنوں بعد آ رہے ہیں۔ شہریوں کو جوں ہی بتایا جائے گا کہ وہ آج پہنچ رہے ہیں تو شہر کے تمام لوگ، عورتیں اور بچے بھی شہر کے باہر جا کر امیر کا استقبال کریں گے۔ ایجلونا موسیٰ کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ حاکموں کو حکم دیتی پھرتی، عبدالعزیز اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ ایجلونا مسلمان تو تھی نہیں کہ مردوں میں نہ جاتی، وہ عیسائی تھی، لباس مسلمان عورتوں جیسا پہنتی تھی۔ شہر کے لوگوں میں وہ پہلے ہی بہت مقبول تھی۔ اشبیلیہ کو جب مسلمانوں نے محاصرے میں لیا تھا تو ایجلونا نے شہر کے دفاع میں بہت کام کیا تھا۔ تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ 2 سواروں کو تلیدہ کی طرف بھیج دیا گیا کہ انہیں شہر سے چند میل دور موسیٰ کا قافلہ آتا نظر آئے تو گھوڑے سرپٹ دوڑاتے واپس آ کر اطلاع دیں۔
موسیٰ بن نصیر کی آمد کا دن آ گیا۔ دوپہر کے وقت دونوں سوار جو آگے گئے ہوئے تھے گھوڑے سر پر دوڑاتے شہر میں داخل ہوئے اور عبدالعزیز کے ہاں جا کر انہوں نے بتایا کہ امیر افریقہ و اندلس آ رہے ہیں۔ انہوں نے جو فاصلہ بتایا وہ کم و بیش 1 گھنٹے کی مسافت تھی۔ ایجلونا کو اطلاع ملی تو دوڑی باہر آئی۔ اس نے استبل سے گھوڑا منگوانے کی بجائے ان دونوں سواروں میں سے ایک کا گھوڑا لیا، کود کر اس پر سوار ہوئی اور گھوڑا دوڑا دیا۔ اس نے پہلے انتظام کرا رکھا تھا کہ کس کس کو ملنا ہے اور کس کے ذمے کیا کام ہے۔ موسیٰ بن نصیر کا قافلہ خاصا لمبا تھا۔ آگے موسیٰ، طارق بن زیاد اور مغیث رومی تھے۔ ان کے پیچھے 200-250 سواروں کا حفاظتی دستہ تھا۔ اس کے پیچھے ہزاروں جنگی قیدی تھے جن کے ہاتھ مضبوط رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان قیدیوں میں اندلس کی یعنی شاہ راڈر کی فوج کے اعلیٰ اور ان سے کم درجہ افسر بھی تھے۔ انہیں یہ سہولت دی گئی تھی کہ وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان میں ایک قیدی جو گھوڑے پر سوار تھا سب سے زیادہ اہم تھا۔ وہ کرتبہ کا گورنر تھا جو مغیث رومی کا خاص قیدی تھا۔ اس قافلے میں گھوڑا گاڑیاں بھی تھیں، ان میں کنیزیں اور لونڈیاں تھیں۔ ان کے پیچھے خچریں اور خچروں والی گاڑیاں تھیں، یہ سب مال غنیمت سے لدی ہوئی تھیں۔ قافلہ شہر سے 1.5 میل کی فاصلے تک پہنچا تو راستے کے دونوں طرف شہریوں کا ہجوم کھڑا نظر آیا۔ شہریوں کے آگے مسلمانوں کے لشکر کے مجاہدین ہاتھوں میں برچیاں لیے کھڑے تھے۔ ہر برچی کی انی کے قریب سبز رنگ کی تکون جھنڈی بندھی ہوئی تھی۔ ہر مجاہد کی برچی کا نیچے والا سرا زمین پر اور انی آگے کو تھی۔ دور تک جھنڈیاں عجب بہار دکھا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ مجاہدین کا ایک جیسا سفید لباس تو اور ہی زیادہ خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ جہاں پیادوں کی 2 ریا قطاریں ختم ہو جاتی تھیں وہاں سے گھڑ سواروں کی قطاریں شروع ہو جاتی تھیں۔ پیادوں اور سواروں کے پیچھے شہری کھڑے تھے۔ عورتوں اور بچوں کو آگے کھڑا کیا گیا تھا۔ وہ سب بازو اوپر کر کے ہلا رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی زبان میں امیر موسیٰ بن نصیر خوش آمدید اور موسیٰ بن نصیر زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ نوجوان لڑکیوں کے پاس پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں تھیں۔ وہ موسیٰ کے راستے میں آگے بڑھ کر پھول بکھیر رہی تھیں۔ موسیٰ کے ہونٹوں پر کچھ اور ہی قسم کی مسکراہٹ تھی اور اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ پروفیسر ڈوزی، ڈان پاسکل اور ڈاکٹر کوندے نے چند اور تاریخ دانوں اور اس وقت کی دستاویزات کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمان فاتحین اس قسم کے شاہانہ جاہ و جلال اور شان و شوکت کے قائل نہیں تھے۔ نہ اسلام انہیں شاہانہ انداز اور طریقے اختیار کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ بن نصیر اس شاہانہ استقبال کو ناپسند کرتا اور پوچھتا کہ اس بدعت کا اہتمام کس نے کیا ہے، اور اسے سرزنش کرتا، لیکن اس نے اس شاہانہ استقبال کو پسند کیا۔ اس کی مسکراہٹ اور چہرے کا تاثر بتاتا تھا کہ وہ پھولا نہیں سما رہا۔ البتہ طارق بن زیاد، مغیث رومی اور دوسرے سالاروں کے چہروں پر ناپسندیدگی کے تاثرات تھے۔ شہر کے دروازے پر موسیٰ کا جو استقبال ہوا اس کی تو شان ہی نرالی تھی۔ شہر کی سرکردہ شخصیتیں اندلسی بھی مسلمان بھی ایک صف میں کھڑی تھیں۔ موسیٰ، طارق، مغیث اور دیگر سالار گھوڑوں سے اترے۔ مسلمان زعماء نے ان سے سیدھے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا، لیکن اندلسی پہلے رکوع کی طرح جھکے، پھر موسیٰ کا ایک ہاتھ دونوں میں لیتے اور چومتے تھے۔ طارق بن زیاد اور باقی تمام سالاروں سے وہ اس طرح ملتے تھے جس طرح عام آدمیوں سے رسمی طور پر ملا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ ایجلونا نے موسیٰ بن نصیر کو اندلس کے بادشاہوں جیسا بادشاہ بنا دیا۔ عزیز، رات کو ایجلونا نے اپنے خاوند عبدالعزیز سے کہا، میں حیران ہوں کہ تم خود کو اور اپنے عظیم باپ کو عام آدمی کیوں سمجھتے ہو؟ تمہارے والد شہنشاہ ہیں اور تم شہزادے ہو۔ میں تمہارے والد کو شہنشاہ کا رتبہ دے رہی ہوں۔ ایجلونا کے متعلق تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ جوان سال عورت خوبصورت تو تھی اور اس کا حسن غیر معمولی تھا، لیکن اس سے زیادہ حسین عورتیں بھی تھیں۔ پھر ایجلونا میں کیا جادو تھا کہ راڈرک جیسے پتھر دل بادشاہ کو اس نے موم کر دیا تھا، اور عبدالعزیز جیسے مرد مومن اور دانشمند سالار کو اس نے اپنی مٹھی میں بند کر لیا تھا۔ مورخوں کی رائے کے مطابق ایجلونا کا جادو اس کی زبان میں اور اس کے انداز و اطوار میں تھا۔ اس کا یہی کمال موسیٰ جیسے معمر اور جہاں دیدہ آدمی کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا کہ اس نے اسے شہنشاہ بنا دیا تھا۔ ایجلونا نے موسیٰ کے بیٹے عبدالعزیز کو یہ تاثر دیا کہ وہ اس کے خاندان کی عزت افزائی میں دلچسپی رکھتی ہے۔